اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے ضامن ہونے کے احکام۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا قرضہ ادا کرنے کے لیے ضامن بننا چاہے تو اس کا ضامن بننا اس وقت صحیح ہوگا جب وہ کسی لفظ سے، اگرچہ وہ عربی زبان میں نہ ہو، یا کسی عمل سے قرض خواہ کو سمجھا دے کہ میں تمہارے قرض کی ادائیگی کے لیے ضامن بن گیا ہوں، اور قرض خواہ بھی اپنی رضامندی کا اظہار کر دے۔ اور اس سلسلے میں مقروض کا رضامند ہونا شرط نہیں ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ ضامن قرضے کو مقروض کے ذمے سے ہٹا کر اپنے ذمے لے لے۔ اگر اس کی ادائیگی سے پہلے مر جائے تو دوسرے قرضوں کی طرح وراثت میں سب سے پہلے اسے ادا کیا جائے گا۔ عام طور پر لفظ ضمان سے فقہا کی مراد یہی ہے۔ فرماتے ہیں نمبر دوسری شرط جو ہے، ضامن پابند ہو جائے کہ وہ قرضہ ادا کرے گا، لیکن اس کے ذمے دوسری طرف منتقل نہیں ہونا۔ اگر وہ وصیت نہ کرے تو اس کی موت کے بعد اس کے مال میں سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں ضامن اور قرض خواہ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہو، اور کسی نے انہیں اس معاملے پر مجبور نہ کیا ہو۔ نیز ضروری ہے کہ وہ صفیہ بھی نہ ہو، اور اسی طرح ضروری ہے کہ قرض خواہ دیوالیہ نہ ہو۔ لیکن یہ شرائط مقروض کے لیے نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص بچے دیوانے یا صفیہ کا قرض ادا کرنے کے لیے ضامن بنے تو ضمانت صحیح ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں انسان اسی صورت میں ضامن بن سکتا ہے جب قرض خواہ، مقروض اور قرض شدہ چیز سب فی الواقع معین ہو۔ لہذا اگر وہ شخص کسی ایک شخص کے قرض خواہ ہو اور انسان کہے کہ میں ضامن ہوں کہ تم میں سے ایک کا قرض ادا کر دوں گا، تو چونکہ اس نے معین نہیں کیا کہ وہ ان میں سے کس کا قرض ادا کرے گا، اس لیے اس کا ضامن بننا باطل ہے۔ نیز اگر کسی دو اشخاص سے قرض وصول کرنا ہو اور کوئی شخص کہے کہ میں ضامن ہوں کہ ان دو میں سے ایک کا قرض تمہیں ادا کر دوں گا، تو چونکہ اس نے معین نہیں کیا کہ دونوں میں سے کس کا قرضہ ادا کرے گا، اس لیے اس کا ضامن بننا باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے ایک دوسرے شخص سے مثال کے طور پر 10 من گیہوں اور 10 روپے لینے ہوں، اور کوئی شخص کہے کہ میں تمہارے دونوں قرضوں میں سے ایک کی ادائیگی کا ضامن ہوں، اس چیز کو معین نہ کرے کہ گیہوں کے لیے ضامن ہے یا روپیوں کے لیے ضمانت ہے، تو یہ ضمانت صحیح نہیں۔ اگر کوئی شخص مقروض کی اجازت کے بغیر ضامن بن جائے کہ اس کا قرضہ ادا کرے تو بعد میں مقروض سے کوئی چیز نہیں لے سکتا۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کا قرضہ ادا کرنے کے لیے اس کی اجازت سے ضامن بن جائے تو جتنی مقدار کا ضامن بنا ہے اس کو ادا کرنے سے پہلے بھی قرض دار سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، البتہ اس چیز کے بجائے دوسری چیز جو قرض خواہ کو دے تو دوسری چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مثلا 10 من گندم کا مقروض تھا اور ضامن 10 من چاول دے تو مقروض سے چاول کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اگر مقروض خود چاول دینے پر راضی ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر قرض خواہ اپنا قرض ضامن کو معاف کر دے تو ضامن مقروض سے کوئی چیز طلب نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ مقدار معاف کی ہے تو اتنی مقدار مقروض سے طلب نہیں کر سکتا، لیکن اگر سارا قرضہ یا اس کی کچھ مقدار سے ہبہ کر دے یا خمس یا زکوٰۃ یا صدقات وغیرہ کی مد میں دے دے تو ضامن مقروض سے وہ چیز لے سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا ضامن بنے کہ اس کا قرض ادا کرے گا تو اپنی ضامن بننے سے پھر نہیں سکتا۔
فرماتے ہیں کہ واجب کی بنا پر ضامن اور قرض خواہ یہ شرط نہیں کر سکتے کہ جس وقت چاہے ضمانت منسوخ کر دیں۔ اگر انسان ضامن بننے کے وقت قرض خواہ کا قرض ادا کرنے کے قابل ہو تو خواہ بعد میں دیوالیہ ہو جائے، قرض خواہ اس کی ضمانت منسوخ کر کے پہلے مقروض سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اگر ضمانت دیتے وقت ضامن قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو لیکن قرض خواہ یہ بات جانتے ہوئے کہ اس کی ضامن بننے پر راضی ہو جائے تب بھی یہی حکم ہے۔ فرماتے انسان ضامن بننے کے وقت قرض خواہ کا قرضہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو اور قرض خواہ صورتحال سے لا علم ہونے کی بنا پر اس کی ضمانت منسوخ کرنا چاہے تو اس میں اشکال ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ جب قرض خواہ اس کے امر کی جانب متوجہ ہونے سے پہلے ضامن قرضے کی ادائیگی پر قادر ہو جائے۔ السلام علیکم۔